بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از عثمان چودھری فرام فاسٹ ٹریک کنسلٹنسی. آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. آج میں نے آپ کو تفصیل سے بتانا ہے کہ ہم آئل آف مین کا جو اسٹارٹ اپ ویزا کر رہے ہیں اس میں ہماری کیا سکسیس ہے اور آپ بھی جو ہے اس سکسیس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بہت سارے کوشچنس آ رہے ہیں کہ آپ آئل آف مین کا یو کے کا پارٹ ہے. کیا آئل آف مین کا جو سارا سسٹم ہے وہ یو کے کا ہے؟ کیا یو کے سے اور آئل آف مین میں سے آپ فریلی ٹریول کر سکتے ہیں؟ تو ان سب کے آنسرز یہ ہیں کہ جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹلی بیسڈ ہوتے ہیں. جو آئل آف مین ہے وہ ایک سیلف گورننگ کنٹری ہے خود سے، جو کہ اپنے لاز ریگولیشنز خود بناتا ہے، اپنی بجٹنگ خود کرتا ہے. لیکن اس کا جو اس کا جو ہوم آفس کا یا اس کا جو ویزا سروس ہے، اس کا جو پاسپورٹ ہے، وہ یونائٹڈ کنگڈم کا ہی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پاکستانی عوام کے لیے کہ جیسے ہمارا کشمیر پاکستان کا ایک پارٹ نہیں ہے، وہ ایک سیلف گورننگ اسٹیٹ ہے. گو کہ اس کی سیکورٹی، اس کی سیفٹی، اس کی منسٹری آف انٹیریئر، اس کا ویزا، اس کا پاسپورٹ سارا پاکستان کا ہے. لیکن جو جو ان کے رولز ہیں اور ان کے جو ریگولیشنز ہیں اور ان کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ ان کا اپنا ہے. تو اس لیے یونائٹڈ کنگڈم نے جب سٹارٹ اپ ویزا بند کیا تو آئل آف مین نے وہ ویزا بند نہیں کیا. انہوں نے انکریج، ابھی بھی وہ انکریج کر رہے ہیں کہ سٹارٹ اپ ویزاز کو، انوویٹر ویزاز، ایون انویسٹر ویزاز کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں. ان کا اگلا 5 سال کا ویژن ہے جس میں انہوں نے اپنی پاپولیشن کو انکریز کرنا ہے، اپنی سروسز، اپنی پروڈکٹیویٹی کو انکریز کرنا ہے. اور اس ویژن کے تحت وہ کاربند ہیں اور وہ انوائٹ کر رہے ہیں دنیا بھر سے سٹارٹ اپس کو، بزنس مین لوگوں کو، انویسٹرز کو اپنی کنٹری کے اندر کہ وہ آئیں یہاں پہ آ کے سروسز پرووائڈ کریں، اپنے بزنس سٹارٹ کریں. اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا امیگریشن جو ہے ان کی رولز کافی ریلیکس ہیں، جس میں وہ انکریج کر رہے ہیں اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ آئے یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں کمیونٹیز میں. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ٹیکس ریجیم جو ہے وہ بہت ریلیکس ہے کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا یو کے. تو ٹیکس جو ہے وہاں پہ بزنسز کے لیے کم ہے. تو اوبیسلی بزنسز کو کیا چاہیے؟ ان کو ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے، ان کو ایک ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ینگ انٹرپرنورس کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے. آپ کو اسٹارٹ اپ ویزا کے لیے آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں دکھانی ان کو. انفیکٹ کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس ناٹ دا ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انوویٹو اور وائبل بزنس ہونا چاہیے، بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے جس کو آپ نے منسٹری آف انٹرپرائز آف آئل آف مین سے اپروو کروانا ہے. وہ آپ کی بزنس کو انڈورس کر دیتی ہے تو آپ نے وہ اس انڈورسمنٹ کو لے کے اپنے باقی ڈاکومنٹس کو لے کے، جس میں انگلش لینگویج ہے، جس میں آپ کا پریویس ایکسپیرینسز وغیرہ جو بھی آپ نے اپنی ڈاکومنٹس کی فائل بنائی ہے، وہ آپ نے یو کے وی آئی کو جو ہے ویزا اپلائی کرنا ہے. یو کے وی آئی اپنا اسیسمنٹ کرے گا کہ واقعی آپ جینون کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ واقعی یو کے کی آئل آف مین کی اکانومی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، تو وہ آپ کو اسٹارٹ اپ ویزا ایشو کر دیتے ہیں. اس سے اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ اسٹارٹ اپ ویزا دو سال کا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسٹارٹ اپ ویزا کی ایکسٹینشن نہیں ہے. اسٹارٹ اپ ویزا بیسکلی ان کو اسیس کرنے کا ہے کہ کیا جو انٹرپرنور آ رہا ہے کیا وہ واقعی اس کے پاس بزنس ہے، کیا وہ اس نے بزنس کو ڈیولپ کر لیا. تو اس سے اگلی سٹیج جو ہے وہ ہے انوویٹر ویزا. یا تو آپ انوویٹر ویزا میں سوئچ کر جاتے ہیں جو کہ 3 سال کا ہے، یا آپ اگر آپ انویسٹمنٹ ریز کر لیتے ہیں تو آپ انویسٹر ویزا پہ سوئچ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے مین وائل تو آپ اسکل ورکر ویزا پہ سوئچ کر سکتے ہیں. اور انوویٹر ویزا کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں آپ جتنی مرضی بار ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بزنس کھڑا کر لیا اور آپ نے ساری ریکوائرمنٹس 3 سال کے اندر پوری کر لی ہیں، جس میں obviously آپ نے ایک ریلائبل بزنس سیٹ کر لیا اور آپ کے 3 سال بعد بھی آپ کو انڈورسمنٹ باڈی نے گو ہیڈ کر دیا ہے، تو آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یا پرماننٹ ریزیڈنسی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کیس آپ کا بزنس جو ہے وہ زیادہ سکسیزفل نہیں ہوا اور آپ کو کچھ مزید ٹائم چاہیے انڈورسمنٹ باڈی کو تھمز اپ اور ہوم آفس کو ایکسیپٹنس کے لیے، تو آپ 3 سال کی مزید ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے فینٹیسٹک اپرچونیٹی فار ینگ انٹرپرنورس. ہماری انڈورسمنٹ کچھ سکسیزفل ہوئی ہیں، کچھ نہیں بھی سکسیزفل ہوئیں. تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آفر کیا تھا کہ ہماری کمپنی فاسٹ ٹریک کنسلٹنسی آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرے گی اگر آپ کی اپلیکیشن یا آپ کا ویزا سکسیزفل نہیں ہوتا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا کام فری میں کریں گے، ہم اپنی فیس لیں گے آپ سے ڈیورنگ دا پروسیس. لیکن ان کیس اگر آپ کا ویزا کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو آپ کو فروٹفل نہیں ہوتی آپ کی اپلیکیشن، تو ہم آپ کو آپ کا پیسہ، آپ کی جو فیس ہے ہم آپ کی ریفنڈ کر دیں گے. تو اس ویزے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں. اس میں سارے جو یو کے انفراسٹرکچر، یو کے کا ہوم آفس، یو کے کا منسٹری آف انٹیریئر، یو کے بینیفٹس آپ ایک اسمال آئی لینڈ میں لے سکتے ہیں. اور آئی لینڈ جو ہے اٹس اے بیوٹیفل آئی لینڈ، ڈیولپنگ آئی لینڈ. ریسٹ آف دا یو کے سے آئل آف مین کی اکانومی بہتر ہے کمپیریٹیولی. ان کا جی ڈی پی بہتر ہے، ان کی گروتھ ریٹ ان کی بہتر ہے، ان کی پبلک اسپینڈنگ بہتر ہے، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بزنس فرینڈلی ہے. کیونکہ وہ ایک اسمال آئی لینڈ ہے تو ان کی انڈیویجول فوکس ان کی گورنمنٹ ہے. ان کی گورنمنٹ کی جو فنڈنگ ہے بزنسز کی، اور ان کے جو ادارے ہیں جو سپورٹ ہے بزنس حوالے سے، دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. تو آئی ووڈ انکریج ایوری باڈی کہ ینگ انٹرپرو اسپیشلی آپ ضرور اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا بزنس کھڑا کریں یہاں پہ. اور دوسرا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا یو کے میں ٹریول کر سکتے ہیں. اٹس پارٹ آف اے ون یونٹ. یہ کراؤن ڈپینڈنسی ہے آپ کے پاس. اگر آپ کا آئل آف مین میں رہتے ہوئے آپ اپنی پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یو کے کا برٹش کا ہی پاسپورٹ ملے گا. تو ایسی کوئی روک تھام نہیں ہے. آپ جب یو کے میں آتے ہیں تو آپ کو آئل آف مین اور ڈفرینٹ جو آئلس ہیں برٹش کراؤن کے، وہاں پہ جانا فری ہے آپ کو. اب یونائٹڈ اسکاٹ لینڈ، ویلز، انگلینڈ، ناردن آئرلینڈ آپ کو ویزا فری انٹری ہے ہر پورے یونائٹڈ کنگڈم اور برٹن کے آئلس کے اندر. آئی ہوپ دیٹ ہیلپس. تھینک یو.